السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست سعید کیمیکل والا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کیمیکل والا۔ دوستو، کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے بڑی محنت سے ڈش واش، لیکوڈ ڈٹرجنٹ یا کار شیمپو وغیرہ بنایا ہو، لیکن کچھ ہی دنوں بعد وہ پانی کی طرح پتلا ہو گیا یا اس کا رنگ اڑ گیا، اس میں سے عجیب سی بدبو آنے لگی، یا پھر سب سے بڑی پریشان کن بات کہ پروڈکٹ کے اندر گیس بن گئی اور بوتل گول غبارے کی طرح پھول گئی، اور جیسے ہی آپ نے بوتل کا منہ کھولا تو ایک بپ کی ایک زوردار آواز آئی۔ او نہیں، یہ سب خراب ہو گیا ہے۔ مارکیٹ میں زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید کیمیکل کم ڈالا تھا یا فارمولے میں کوئی خرابی ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے پیچھے چھپی ہوئی اصل سائنس اور اس مجرم پر بات کریں گے جو آپ کی پروڈکٹ کے اندر سے خراب کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی پروڈکٹ میں پریزرویٹو نہیں ڈالتے ہیں تو میں آپ کی چیزوں کو اسی طرح تباہ کر دوں گا۔ ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ پروڈکٹ کو لمبے عرصے تک محفوظ رکھنے کا صحیح اور سائنسی طریقہ کیا ہے اور کون سا کیمیکل کتنے فیصد استعمال کرنا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس پریزرویٹو کی جو مارکیٹ میں سب سے زیادہ اور سستا ملتا ہے، یعنی کہ سوڈیم بینزویٹ۔ مارکیٹ میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اسے ہر کلیننگ پروڈکٹ میں ڈالا جا سکتا ہے، لیکن سائنسی حقائق کچھ اور بتاتے ہیں۔ سوڈیم بینزویٹ دراصل دو مختلف گریڈز میں آتا ہے اور دونوں کا استعمال بالکل مختلف ہے۔ ایک ہے فوڈ گریڈ، یہ وہ سوڈیم بینزویٹ ہے جو ہم روزمرہ کھانے پینے کی اشیاء کو بیکٹیریا اور فنگس سے محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ اچار، جیم جیلی، کیچپ اور مختلف ساسز وغیرہ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آتا ہے ٹیکنیکل گریڈ۔ یہ گریڈ خاص طور پر کیمیکل اور کلیننگ انڈسٹری کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک سائنسی شرط ہے، یہ صرف 2.5 سے 4.5 پی ایچ کے درمیان، یعنی کہ صرف تیزابی ایسیڈک ماحول میں ہی کام کرتا ہے۔ اس لیے ٹیکنیکل گریڈ کو صرف ایسیڈک ٹائپ کلینر جیسا کہ تیزابی کچن کلینر یا پھر ٹوائلٹ کلینر جیسی مصنوعات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جب آپ اس سوڈیم بینزویٹ کو عام ڈش واش یا لیکوڈ ڈٹرجنٹ میں ڈالتے ہیں جن کا پی ایچ عموماً 6 یا 7 کے برابر ہوتا ہے تو یہ بالکل بے اثر ہو جاتا ہے، کچھ ہی دنوں میں خراب ہو کر گیس بنانا شروع کر دیتا ہے۔ جہاں تک اس کی مقدار کی تو اسے عام طور پر پروڈکٹ کے کل وزن کا 0.1 سے لے کر 0.3% تک استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم اس پریزرویٹو کی بات کرتے ہیں جو مارکیٹ میں دھڑلے سے استعمال ہو رہا ہے، اور وہ ہے فارملین یا فارملڈیہائڈ۔ اسے اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ انتہائی سستا، طاقتور ہے، لیکن اسے استعمال کرنے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ تو ناظرین، بات کرتے ہیں کہ ہمیں اسے کیوں نہیں ڈالنا چاہیے۔ عالمی ادارہ صحت WHO اور اس کے ذیلی ادارے انٹرنیشنل ایجنسی فار ریسرچ آن کینسر نے فارملین کو گروپ 1 کارسینوجن قرار دیا ہے، یعنی کہ یہ وہ کیمیکل ہے جو انسانوں میں کینسر پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اس کے استعمال سے جلد کی الرجی، سانس کی بیماریاں اور آنکھوں میں جلن کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بہت سے ممالک میں گھریلو مصنوعات میں اس کے استعمال پر سخت پابندیاں عائد ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکنیکی لحاظ سے بھی اگر آپ لیکوڈ ڈٹرجنٹ میں داغ نکالنے کے لیے انزائم استعمال کر رہے ہیں تو فارملین ان انزائم کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے میری آپ کو یہی سیدھی اور صاف تجویز ہے کہ اپنی اور دوسروں کی صحت کی خاطر کلیننگ پروڈکٹس میں فارملین کا استعمال بالکل بند کر دیں۔ صحیح پروڈکٹ کے لیے
صحیح پریزرویٹو کا انتخاب اور ان کی مقدار۔ اگر ہم سوڈیم بینزویٹ اور فارملین استعمال نہیں کر سکتے تو پھر ہم کیا کریں؟ ابے سالے یہاں کچھ بہترین آپشنز ہیں، ان کے مکمل نام اور استعمال کی درست مقدار موجود ہے۔ کیتھون CMIT اس کا بڑا عجیب سا نام ہے، میں اسکرین پہ اس کا نام لکھ دوں گا، آپ ویڈیو کو پوز کر کے اس کا نام لکھ سکتے ہیں۔ ویسے مارکیٹ میں آپ کو CMIT اور MIT کے نام سے یہ ایزیلی مل جائیں گے۔ یہ 3 سے 8 pH کے درمیان بہترین کام کرتا ہے، لیکن اسے بناتے وقت 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ گرمی نہیں ہونی چاہیے۔ کار پالش اور عام ڈش واش کے لیے یہ ایک شاندار آپشن ہے۔ اس کی بہترین مقدار ڈوز مال کا کل وزن کا 0.1% سے لے کر 0.15 تک رکھی جاتی ہے۔ اس میں دوسرا پریزرویٹو ہے BIT، اس کا پورا نام بھی میں اسکرین پہ ڈال دوں گا، آپ اسکرین کو پوز کر کے اس کا نام لکھ لیجئے گا، کافی عجیب سا نام ہے۔ اگر آپ لکوڈ ڈٹرجنٹ بنا رہے ہیں تو یہ سب سے مضبوط آپشن ہے۔ یہ 150 ڈگری تک کا درجہ حرارت اور 4 سے 12 pH تک برداشت کر سکتا ہے۔ اس کی تجویز کردہ مقدار 0.1% سے 0.2% کے درمیان ہوتی ہے۔ چونکہ ہینڈ واش براہ راست انسانی جلد پر استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس میں فینوکسی ایتھنول پر مبنی محفوظ پریزرویٹو ہی استعمال کرنے چاہیے۔ اس کی مقدار عام طور پر 0.5% سے لے کر 1% تک استعمال کی جاتی ہے تاکہ جلد کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اب بات کرتے ہیں شیلف لائف بڑھانے کا راز، وہ ہے EDTA۔ پروڈکٹ کی لائف بڑھانے کے لیے صرف پریزرویٹو کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ EDTA کا کردار بہت ہی کلیدی ہے۔ پانی میں موجود کھارا پن اور ہیوی میٹلز پریزرویٹو کی طاقت کو کم کر دیتے ہیں۔ EDTA ان میٹلز کو جکڑ لیتا ہے، جس سے پروڈکٹ شفاف رہتی ہے اور پریزرویٹو کی طاقت دگنی ہو جاتی ہے۔ یہ ہارڈ واٹر میں موجود کیلشیم اور میگنیشیم کے آئنز ہیں۔ EDTA ایجنٹ ان آئنز کو بی پکڑ کر غیر فعال کر دیتا ہے۔ اس کی 2 اقسام ہیں جسے ہم کچن کلینر کی مثال سے بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 پہ آتا ہے ڈائی سوڈیم EDTA۔ یہ نیوٹرل یا ایسیڈک تیزابی پروڈکٹس میں استعمال ہوتا ہے۔ مارکیٹ میں 2 طرح کے کچن کلینر ملتے ہیں۔ جو کچن کلینر ایسیڈک ہوتے ہیں وہ چولہے کے اطراف یا پیچھے کی دیوار میں موجود چکنائی کے چھینٹوں اور داغ دھبوں کو صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان میں ڈائی سوڈیم EDTA ڈالنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ شیمپو، ہینڈ واش اور کاسمیٹکس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے ٹیٹرا سوڈیم EDTA۔ یہ الکلائن پروڈکٹس کے لیے ہے۔ ہیوی ڈیوٹی ڈیگریزر، ایسے کچن کلینر جس کے اندر سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ کا ریشو زیادہ ہے، وہ 12 سے 14 pH کے درمیان ہوتے ہیں۔ ایسے کچن کلینر جس کے اندر الکائن زیادہ ہے، یا پھر ایسے ڈیگریزر جو گاڑیوں کے انجن کلینر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، ان کے لیے ہمیشہ ٹیٹرا سوڈیم EDTA کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ڈش واش اور لکوڈ ڈٹرجنٹ میں نہیں ڈالا جاتا ہے۔ اس کی مقدار عام طور پر پوری فارمولا 0% رکھی جاتی ہے۔ کاسمیٹکس کے پریزرویٹو کولڈ کریم اور لوشن کے لیے، کولڈ کریم اور باڈی لوشن بنانے میں عام طور پر 2 خاص پریزرویٹو کا استعمال کیا جاتا ہے، میتھائل پیرابین اور پروپائل پیرابین۔ ان کو شامل کرنے کا طریقہ کار بہت ہی تکنیکی ہے۔ میتھائل پیرابین، اسے فارمیشن کے پانی والے حصے میں گرم کر کے حل کیا جاتا ہے۔ پروپائل پیرابین، اسے تیل یا ویکس والے حصے میں حل کیا جاتا ہے۔ ان دونوں کی مقدار عام طور پر پروڈکٹ کے وزن کا 0.1% سے 0.2% کے درمیان ہوتی ہے۔ جب یہ دونوں کریموں کے اندر یکجا ہوتے ہیں تو یہ اور تیل دونوں حصوں کو بیکٹیریا اور فنگس سے مکمل تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ مال بنانے کا درست اور پروفیشنل طریقہ۔ آخر میں سب سے اہم بات جو زیادہ تر لوگ غلط کرتے ہیں، لوگ مال مکمل تیار ہونے کے بعد آخر میں پریزرویٹو ڈالتے ہیں۔ یہ طریقہ سائنسی طور پر
بالکل غلط ہے۔ پریزرویٹو کو سب سے پہلے پانی میں شامل کر لیں تاکہ پانی کے اندر موجود بیکٹیریا شروع میں ہی مر جائیں۔ اس کے علاوہ جس ڈرم یا برتن میں آپ مال بنا رہے ہیں اسے استعمال سے پہلے پریزرویٹو ملے پانی سے لازمی دھوئیں تاکہ برتن کے جراثیم آپ کے مال کو اگائیں۔ دوستوں، امید ہے اس ویڈیو سے آپ بہت سی تکنیکی غلط فہمیاں دور ہو گئی ہوں گی اور آپ کو اپنے کیمیکل کے کام میں مدد ملے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی فارمولیشن اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے دوست سعید کیمیکل والے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔